نہیں ٹکرا دی. اگر انہوں نے حکومت کی ہے تو لوگوں کے دل پر کی ہے. آج 700 سال گزر گئے یا 800 سال گزر گئے, آج بھی خواجہ صاحب کی چھٹی بت خاص منائی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک انگلستان سے انگریز آیا ہندوستان کی زمین پر, بڑا سروے کیا اس نے. سروے کرنے کے بعد وہ انگلستان گیا. اس نے کہا اے لوگوں, میں نے ہندوستان میں ایک عجیب چیز دیکھی. کہا کیا دیکھا؟ کہا آج بھی ایک ایسی قبر ہے جو پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے. کہا وہ کس کی ہے؟ کہا وہ خواجہ معین الدین چشتی کی ہے, اور یہ عطائے رسول ہیں. جب میرے آقا علیہ السلام کے روزے پہ حاضر ہوئے نا, حضرت عثمان ہارونی لے کر گئے حضور کی بارگاہ میں, روزے پہ سلام عرض کیا. عثمان ہارونی نے کہا یا رسول اللہ, یہ آپ کا غلام معین الدین حاضر ہے. روزہ رسول سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ یا بحر بر. یہ روزہ رسول سے جواب آیا. پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے روزہ رسول پہ حاضر کرنے کے بعد جب خواجہ معین الدین چشتی چلے گئے تو اس وقت خواب کے اندر 3 مرتبہ حضور کا دیدار ہوا اور کہا آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا کی جاتی ہے. آج ہم نے کیا کیا کہ اہل سنت کے اندر کچھ خرافات پائی جا رہی ہیں. آخری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. وہ خرافات لا علمی کی وجہ سے ہے. جو بے علم لوگ ہیں نا, جن کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے, جن کو پتہ نہیں کہ مزارات کے تقدس کیا ہے, جن کو پتہ نہیں ہے کہ ولیوں کا مقام کیا ہے. میرے ولیوں کی شان تو میرے آقا نے صحابہ کے مجمع میں بیان فرمائی ہے. میرے آقا اسلام کے صحابہ موجود تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صحابہ جانتے ہو اللہ کا ولی کون ہے؟ صحابہ کا ایک کی نہ تھا فدا کا ابی وامی یا رسول اللہ. فرمایا واللہ عالم و رسول, کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ, اللہ کا ولی وہ ہے, صحابہ کا مجمع ہے, بتانے والے میرے نبی ہیں. لگتا ایسا ہے تے تاروں کے بیچ میں چاند موجود ہے. حضور یہ بتا رہے ہیں اے صحابہ جانتے ہو اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے رب یاد آ جائے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں آج ہم کسی کو ولی بنا لیتے ہیں جو نماز بے نمازی بھی ہے. ایک پیر صاحب سے یہاں ہی رابطہ ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نماز نہیں پڑھتے. پیر صاحب کیا تھا, پوچھا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. اس نے کہا کہ میں نماز مدینے میں پڑھتا ہوں, ساری چیزیں یہاں ہی کر رہا ہے, نماز مدینے میں پڑھ رہا ہے. ایسی میں کلپ دیکھا تھا مفتی اکمل صاحب کا. وہ کلپ میں یہ بتاتے ہیں کہ ایک نعت خواہ نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں ایک پیر صاحب کے محفل میں چلا گیا, کیونکہ پیر وہ ہے جو مریدوں کو نوازے. ادھر مرید پیر کو نواز رہے ہیں, پیر گاڑی میں پھر رہا ہے, مرید ٹھیلا لگا رہے ہیں. یہ کون سا چکر چل رہا ہے یار؟ یہ خرافات یہ اہل سنت کے اندر اتنی زیادہ پائی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد مزارات پہ جا کے سجدہ ٹیک دینا, مزارات پہ جا کے جھک جانا, مزارات کو چاٹنا اور بہت ساری چیزیں ہیں. اگر مزارات کا ادب دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ بندہ پڑھ کے دیکھے, جو میرے امام نے بتایا ہے. جو طریقہ ہے مزار پہ جانے کا, جو ایک طریقہ ہے. ادھر ایک پیر صاحب آئے تھے, حضرت کی پیر صاحب تھے, ان سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ شریعت و طریقت میں فرق کیا ہے. اس نے پیر صاحب نے فرمایا بڑا شریعت درخت ہے. کیا ہے؟ اور درخت کا پھل طریقت ہے. سبحان اللہ. آج ہم نے طریقت پہ زور دیا, شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے. اور امام علیہ سنت نے 4 شرائط پیر کی بیان فرمائی ہیں. اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اس کو اتنا علم آنا چاہیے کہ وہ اپنے مرید کے مسئلے کو حل کر سکے. یہاں تو اس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا, مدینے میں وہ نماز پڑھتا ہے. تو مفتی اکمل صاحب انہوں نے ایک کلپ میں نے دیکھا تو انہوں کے بعد نعت خواہ آیا, اس نے کہا کہ حضرت میں ایک پیر صاحب کی محفل میں گیا تو میں نے پیر صاحب جب نعت شروع کی تو پیر صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے, حضرت یہ آپ کے لیے. میں نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے. حضرت کا جیب میں گیا ہاتھ, یہ تو یہ آپ کے لیے. کہا میں تو بڑا خوش ہو گیا, کمائی ہو گئی. یہاں تو نعت پڑھو, پیر صاحب کی تعریف کرو, معاملہ بن گیا. پھر کہا کہ میں حج پہ چلے گیا. جب میں حج سے واپسی آیا, وہ نعت خواہ کہتا میں حج سے واپسی آیا, میں نے کہا چلو کمائی کا ذریعہ, چلو پیر صاحب کے چلے کچھ نعت سنا دیں گے, کچھ مال وال مل جائے گا. ابھی حج پہ جو ریال وغیرہ لیے تھے ختم ہو گئے, چلو انہیں کچھ پیسے ہی مل جائیں گے. اب وہ مرید کہتا ہے, وہ نعت خواہ کہتا ہے میں پیر صاحب کے آستانے پر پہنچا تو وہاں پیر صاحب موجود نہیں تھے. میں نے چاہ تو دیکھا پیر صاحب ہے ہی نہیں. میں نے ان کے خلیفہ کو بلایا, مرید کو بلایا. میں نے کہا بات سنیں گے؟ بولا ہاں. بولا بھائی بات یہ آپ کے پیر صاحب کہاں ہیں؟ بولا پیر صاحب تو آج آئی نہیں, علی رہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے.
بولا اچھا ان کو سلام بھی دینا، ان کو کہنا کہ یار آپ کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرا مکہ مکرمہ میں اور روزہ رسول پر. اب وہ نعت خواہ کہہ رہا ہے کہ پیر صاحب کو کہنا ہے کہ روزہ رسول پر اور مکہ مکرمہ پہ آپ نے 7 طواف کیا تھا، بڑا پیارا ٹائم گزرا ہے. مرید ہکا بکا کہ پیر صاحب تو گئے نہیں تھے، پیر صاحب تو گئے نہیں تھے، اور یہ کہہ رہے کہ پیر صاحب کے ساتھ ایسا ٹائم گزرا ہے. مرید گیا پیر صاحب کے بعد، بولا حضرت آپ کی تو بڑی پہنچ ہے، وہ فلاں نعت خواہ آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ جناب آپ تو مکہ مکرمہ میں کعبے کا طواف بھی کر رہے تھے، روزہ رسول پر بھی موجود تھے. پیر صاحب تو بھائی پھر تو ان سے کہا برداشت ہو، خوشی کا سما یہ لگتا کہ میں مکہ میں پہنچ گیا، مدینے میں پہنچ گیا، پیر صاحب کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب پیر صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس مرید کو بلا، آستانہ لگ گیا، سارے اس نعت خواہ کو بلا، سارے نہ کہہ کے مرید بیٹھ گئے. پیر صاحب کے سامنے اس نعت خواہ نے نعتیں پڑھی، پیر صاحب نے پیسے دیے، پھر سائڈ میں لے جا کر پیر صاحب نے اس نعت خواہ کو بولا بڑا شریر ہے، میرا راز فاش کر دیا. یہ پیروں کا حال ہے. پیر وہ ہونا چاہیے جو میرے امام نے بتایا، جو 4 شرائطیں ہیں. اور آج ایک جو ہم موٹی موٹی کرامتیں سنتے ہیں نا، کرامت اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، سارے معاملات ہیں، پر ہم نے تعلیمات سے دور ہیں اللہ کے ولیوں کی. کیا خواجہ غریب نواز عالم نہیں تھے؟ مل کر بولیں. جو آیت ہے نا انما یغشی اللہ من عباد العلماء، وہ کن کے لیے ہیں؟ ان اولیاء اللہ کے لیے. یہ علماء سو کے لیے نہیں ہے، یا بے عمل عالم کے لیے نہیں ہے. انما یغشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے وہی ہیں جو اہل علم ہیں. کیا بابا فرید عالم نہیں تھے؟ عالم تھے. بابا فرید عالم تھے، خواجہ معین الدین چشتی عالم تھے. جتنے ولی گزرے